ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیس کم کیجئے. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. یہی چشتی کا مسلک ہے, یہی چشتی کا مذہب ہے, یہی چشتی کا ایمان, اور یہی بتا کے گئے ہم کو بریلی کے احمد رضا خان, اور یہی زندگی پر کہتے رہے ماما جان. اب تو دل کے ساتھ بول دے قاضی محلہ کا غیور مسلمان. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. غوث اعظم بنے بے صد و سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کنیا معین الدین چشتی, مدد کنیا معین الدین چشتی. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئمہ قادری امنار غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان. قطب عالم زنم میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں, موری آس نہ توڑو غریب نواز. درود پاک محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پوری توجہ مدینہ شریف میں اور دل کے ساتھ باواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نبی اور اولاد نبی کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ باواز بلند. اللہم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منبر پاک پہ میرے بڑے عزیز بھائی اور عزیز دوست شہدائے سرکار ملت, فدائے سرکار ملت, جانثار سرکار ملت, محب سرکار ملت, بلکہ قتیل عشق محبت سرکار ملت حضرت بھائی مشتاق صاحب گوہر تشریف فرما ہیں. ان کی محبتوں کے سہارے بلکہ ان کی محبت کی رسی پکڑ کے یہاں تک پہنچا ہوں. شاعر اعظم ہندوستان کا ایک بہت بڑا خطیب حضرت علامہ نعمان اختر فیض الجمالی جو بڑے عزیز دوست ہیں, ان کے چھوٹے بھائی حضرت حافظ قاری وقار تابش کی شاندار شاعری اور ان کی آواز کا جادو آپ نے سماعت کیا. حضرت اشرف رضا کلکتوی اور جناب بدر بھائی بدر اور آپ کے شہر کے ہیرے موتی شہباز و گلفام کو آپ نے سماعت کیا. آخری وکٹ عاشق حسین چشتی محبت کی پچ پہ موجود ہے. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگے گا کہ جلسہ یہاں نہیں بابا جان کے آستانے پہ ہو رہا ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے, بولیے یا حسن. اتنے زور سے بولیں کہ پورا ہندوستان بلاؤں سے پاک ہو جائے. یا حسن, یا حسین, یا حسن, یا حسین. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سرکار ملت, سرکار ملت, حضور بابا جان, حضور ماما جان. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور شے سنیں کہ سیلاب جب بھی دیکھا تو محسوس یہ ہوا, سیلاب جب بھی دیکھا تو محسوس یہ ہوا
پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ ہر دکھی دل کے زمانے میں سہارے ہیں حسین۔ اس نبی زادے کی قربانی ہے ایسی ورما کہ آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، آج ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ اور ایک ہندو بھائی نے انتہا کر دی محبت کی، وہ کہتے ہیں، محبت سے بول دو، یا حسن یا حسین۔ اس قدر رویا ہوں میں یاد غم شبیر میں، اس قدر رویا ہوں میں یاد غم شبیر میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں مسلمان ہو گئی، میں تو ہندو ہی رہا آنکھیں مسلمان ہو گئیں۔ درود پاک بابا بلند صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کس حسین کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں؟ قول حسین، ہماری جان حسین، ہماری شان حسین، ہماری یان بان حسین، ہمیں دین رسول کی پہچان حسین، پنجتن کی شان حسین۔ ابو بکر کہیں میرا حسین، عمر کہے دل کا ٹکڑا حسین، عثمان کہے میرا سہارا حسین، علی کہے میری آنکھوں کا تارا حسین، فاطمہ کہے میری جان حسین، اور مصطفیٰ کہے حسین منی وانا من حسین۔ کون حسین؟ حسین کی شان دیکھو، حسین کی بلندی دیکھو، حسین کا مقام دیکھو، حسین کا مرتبہ دیکھو، حسین کی بلند پائی دیکھو۔ حسین ہے کون؟ صبح کی نماز کا وقت ہے، نماز ہو گئی، اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے صحن میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا علم کیا ہوگا؟ نبی صحابہ کے ساتھ براجمان ہیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ کی گود میں امام حسن کی آنکھ کھلی، اماں نانا، مجھے نانا کی گود میں ہے جانا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی گود سے امام حسن اترے، ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ رسول نے امام حسن کو اس پیر مبارک میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کی آنکھ کھلی، امی بھیا حسن کہاں ہیں؟ وہ نانا کے پاس گئے ہیں، مجھے بھی نانا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے قدموں کو چوم کے حضرت امام حسین نانا کی بارگاہ میں چلے۔ او قاضی محلہ والو، حسین آئے، اس زانوئے پاک پہ مولا حسن، اس زانوئے پاک پہ مولا حسین۔ مصطفیٰ کبھی حسن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں، توجہ، کبھی حسن کو کبھی حسین کو۔ بھدرک والو، ہمیں اس نبی کی نگاہ نبوت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ فاروق پہ پڑ جاتی ہے تو کفر کی دنیا سے نکل کے انہیں فاروق اعظم بنا دیں۔ ہمیں جس رسول کی ایک نگاہ عمر کو فاروق اعظم بنا دیں، اس رسول کی نگاہ کبھی حسن پہ، کبھی حسین پہ، کبھی حسن پہ، کبھی حسین پہ۔ رسول پاک نے حسن کو چوما، پھر حسین کو چوما، پھر حسن کو چوما، پھر حسین کو چوما۔ مشتاق میاں، مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دو، حجر اسود کو، سنگ اسود کو جو کعبے کے دامن میں ہے، رسول نے ایک مرتبہ چوما یا دو مرتبہ چوما یا تین مرتبہ چوما، وہ قیامت تک کے لیے پاکیزہ ہے، معظم ہے، مکرم ہے۔ ہم ایک پتھر کو رسول تین دفعہ چار دفعہ چوم لے، وہ قیامت تک کے لیے معظم ہو جائے۔ اس حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس حسین کے بارے میں کیا سوچتے ہو جس کو رسول بار بار چومتے ہیں، مصطفیٰ بار بار چومتے ہیں؟ رسول حسن کو چوم رہے ہیں، پھر حسین کو چوم رہے ہیں، اور اچانک رسول نے حسن کو سومنا شروع کر دیا، حسین کو سومنا شروع کر دیا۔ یہ بات صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ قاضی محلہ والو، اس مجمع میں بہت سے نانا بھی ہوں گے، بہت سے دادا بھی ہوں گے۔ دادا پوتے کو چومتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔
नाना नवासे को चूमता है, बात समझ में आती है, बाप बेटे को चूमता है, बात समझ में आती है, चचा भतीजे को चूमता है, बात समझ में आती है, मगर रब्बे काबा की कसम आज तक कोई भी नाना नवासे को सुनता नहीं, कोई भी दादा पोते को सुनता नहीं, कोई भी बाप बेटे को सुनता नहीं, मगर रसूल कभी इमाम हसन को सुन रहे, कभी इमाम हुसैन को। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बर्दाश्त ना हुआ, कहते या रसूल अल्लाह हमारी जानें आप पे कुर्बान, बच्चों को चूमते सब हैं, सुनता कोई नहीं, अब हसन और हुसैन को चूम रहे हैं, बात समझ में आई, मगर सुन रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। कायनात का आका मुस्कुरा के कहता है, ए अबू बकर मेरे हसन और हुसैन दुनिया के बच्चों की तरह नहीं है, ये जन्नत के फूल हैं, जन्नत के फूल, और जन्नत के फूलों को चूमा भी जाता है और जन्नत के फूलों को सूंघा भी जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मकाम हुसैन, ये है मर्तबा हुसैन। अगर हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, सीने से आवाज आए या हसन, और झूम के या हुसैन, या हसन, या हुसैन। कौन हुसैन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ईद की चांद की रात है, आपके यहाँ भी जब चांद रात आती है, ईद की चांद रात आती है तो बच्चा खुश है, जवान खुश है, बूढ़ी खुश है, बूढ़ा खुश है, समाज के हर वर्ग का आदमी खुश है। मदीने में ईद का चांद नजर आ गया है, मौला अली किसी काम से बाहर हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा ने इमाम हसन और हुसैन को खिला के पिला के बच्चों को प्यार किया, बिस्तरे पे सुला दिया, सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछा लिया। कायनात की सबसे बड़ी बेटी, सबसे कामयाब बेटी हजरत हाजरा का मकाम अपनी जगह, मरियम का मकाम अपनी जगह, हजरत आमना का मकाम अपनी जगह, दुनिया के नेक ख़वातीन का मकाम अपनी जगह, मगर फातिमा का मकाम अपनी जगह। हमें खासी मोहल्ला वालों, ये सैयदा हैं कौन? पूरी कायनात जिनकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहते हैं। आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी जिनका सम्मान करें उसे मुस्तफा कहते हैं। जिब्रील जिनके कदमों का बोसा दें उसे मुस्तफा कहते हैं। चांद जिनके इशारे पे टुकड़े हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। शम्स जिनके इशारे पे दोबारा पलट के आए उसे मुस्तफा कहते हैं। एक जुमले में कहने की इजाजत तो खुद खुदा भी जिनकी ताज़ीम करता है उसे मुस्तफा कहते हैं, मगर मुस्तफा जिसके ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं उन्हें फातिमा कहते हैं, उन्हें सैयदा कहते हैं, उन्हें आबिदा कहते हैं, उन्हें हुसैन की अम्मा कहते हैं। सैयदा नमाज पढ़ रही, इशा की नमाज नहीं, नफिल इबादत है, सैयदा नमाज में है। अचानक मौला हुसैन की आंख खुली, इशारा किया, भाई के सरे पाक पे हाथ फेरा। कितनी मोहब्बत इमाम हसन इमाम हुसैन में है। हसन ने हुसैन को देखा, हुसैन ने हसन को देखा। मुश्ताक मियां शहादत शहादत को देख रही, इमामत को देख रही, एक सरदार दूसरे सरदार को देख रहा है। तुम सोचो जब मुजाहिदे मिल्लत ने सरकारे मिल्लत को देखा होगा, और जब सरकारे मिल्लत ने मुजाहिदे मिल्लत को देखा होगा, तो आज तक बदर की तारीख कहती है कि मुजाहिदे मिल्लत ने सरकार को देख के यही कहा था कि इनके चेहरे में मुझे गौसे पाक का जलवा नजर आता है, इनके चेहरे में गौसे पाक का नूर नजर आता है। अब मैं 1400 बरस के बाद धामनगर का सुल्तान जब भद्रक के सुल्तान को देख के मुस्कुराता है, तो सोचो जब हसन ने हुसैन को देखा होगा, हुसैन ने हसन को देखा होगा। इमामत को देख रही है, शरीयत को देख रही है, इबादत को देख रही है, शहादत को देख रही है। हजरत इमाम हुसैन ने मोहब्बत से इशारा किया, इमाम हसन भी समझ गए। दोनों भाई दबे कदमों बिस्तर से नीचे उतरे। सैयदा फातिमा सजदे में है, सैयदा सजदे में है। दोनों शहजादे पीछे गए, एक पैर मुबारक को इमाम हसन ने थामा, एक पैर मुबारक को इमाम हुसैन ने थामा।
دونوں شہزادے سیدہ فاطمہ کے قدموں سے لپٹے ہیں، سیدہ فاطمہ سجدے میں ہیں۔ حضرات علماء کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سچ ہے، حدیث رسول ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر فاطمہ تیری شان کو سلام، فاطمہ تیری طہارت کو سلام، فاطمہ تیری پاکیزگی کو سلام، فاطمہ تیری باریدگی کو سلام۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کی ہر اولاد کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر تیرے قدموں کو جو پکڑ کے بیٹھے ہیں وہ کوئی اور نہیں جن کے بارے میں تیرے بابا کہتے ہیں الحسن والحسین سید شبابہ اہل جنہ، میرے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فاطمہ کے قدموں کو تھامے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، دونوں شہزادوں کو گود میں لیا۔ میرے چاند نیند نہیں آئی؟ میرے شہزادوں تمہیں نیند نہیں آتی؟ مدینے کے سارے بچے سو گئے ہوں گے، صبح جلدی اٹھنا ہے، کل عید کا دن ہے۔ حسین نے ماں کی انگلی کو پکڑ کے کہا ماں مجھے نیند کیسے آئے گی؟ اب تک میرے لیے نئے جوڑے نہیں آئے ہیں، نئے کپڑے نہیں آئے ہیں۔ اماں کیا میں پرانے کپڑے پہن کے کل عید کی نماز پڑھوں گا؟ سیدہ فاطمہ فرماتی بچوں مت پریشان ہو، تمہارے لیے نئے جوڑے آ جائیں گے۔ امام حسین کہتے اماں کیسے آئیں گے؟ اب تو مدینے کے بازار بھی بند ہو گئے، دکانداروں نے اپنے دکان سمیٹ لیے ہیں، اب حسن کو کپڑے کہاں سے ملیں گے؟ حسین کو کپڑے کہاں سے ملیں گے؟ امی میں نے پچھلے سال بھی پرانے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھی تھی، مگر امی اس بار حسین پرانے کپڑوں میں عید کی نماز نہیں پڑھے گا، نئے کپڑے چاہیے۔ حسین ماں کے قدموں سے لگ کے رو رہے ہیں، حسن ماں کے قدموں سے چمٹ کے رو رہے۔ اللہ ایسا منظر ہے کہ جبریل بھی آسمان پہ اپنے 600 پروں کو سمیٹے کھڑے ہیں، ہر فرشتہ اپنے کلیجے کو تھامے کھڑا ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ شہزادے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حسن آپ دیدہ، حسین آپ دیدہ، سیدہ فاطمہ بھی بچوں کی اس تکلیف کو دیکھ کے رو رہی ہیں۔ حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، فاطمہ رو رہی۔ قدرت کہتی جبریل دیکھتا کیا ہے؟ جبریل دیکھتا کیا ہے؟ میری فاطمہ نمناک ہے، حسن رو رہا ہے، حسین رو رہا ہے، حسین کو نئے کپڑے چاہیے، حسن کو نئے کپڑے چاہیے۔ اگر مدینے کا بازار بند ہو گیا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں، رسول کے نواسوں کے لیے جنت کا جوڑا لے کے جا، جنت کا کپڑا لے کے جا، جنت کا لباس لے کے جا۔ اب جبریل آ رہے ہیں، حکم خدا ہے۔ سیدہ فاطمہ دونوں شہزادوں کو گود میں یوں سمیٹے ہوئی ہے جیسے قرآن اپنے پاؤں کو سمیٹ کے بیٹھا ہے، جیسے طہارت کی گود میں امامت بیٹھا ہے، جیسے طہارت کی گود میں عبادت بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ فاطمہ پردے میں چلی گئی۔ امام حسن و حسین ننھے ننھے قدموں سے دوڑ کے دروازے کے قریب گئے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا ایک نورانی صورت والے بزرگ ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جواب دیا حسنین کریمین نے، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ کون؟ میں آپ سے محبت کرنے والا، میں آپ کے نانا کا غلام، میں آپ کے نانا کا غلام۔ کیا لے کے آئے ہیں؟ یہ تحفہ ہے، قبول کیجئے، دعا دیجئے۔ حضرت امام حسین نے آگے بڑھ کے، ایک تشتے تھا اس میں کچھ سامان تھا، اوپر پردہ پڑا تھا، قبول کیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ آئے کہاں سے؟ کبھی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ آنے والے نے تحفہ دیا، چلے گئے، دروازہ بند ہے۔ ابھی حضرت امام حسین امی کے پاس آئے، امی کوئی آیا تھا تحفہ دے کے گیا ہے، میں نے مدینے میں پہلی بار اس انسان کو دیکھا ہے، کیا نورانی صورت تھی ان کی، کیا چمکدار آنکھیں تھی، کیا حسین لگ رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے جب طباخ سے کپڑا ہٹایا، دو جوڑے تھے، ایک کا رنگ سرخ ہے، ایک کا سبز ہے، یہ دو علم آپ نے لگائے ہیں، ایک پہ لال بلب ہے،
ایک پہ ہرا بلب ہے، یہ امام حسین کی یاد دلاتا ہے، یہ امام حسین کی یاد دلاتا ہے، یہ امام حسن کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی بچوں تم کو کون سا جوڑا پسند ہے؟ حسین کہتے اماں حسن بڑے ہیں نا، ان کا زیادہ حق ہے، ان کو کہیے کہ پہلے یہ جوڑا پسند کریں۔ مولا حسن کہتے نہ نہ، تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے دل کا چین ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میری جان ہے۔ حسین کہتے نہ نہ، تو میری جان ہے۔ وہ کہتے نہ، تو میری جان ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی جان ہے۔ ہمیں محبت ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا، عشق ہو تو ایسا، کاش دنیا کے سارے بھائیوں کو حسن و حسین کی محبت کا صدقہ مل جائے۔ سیدہ فاطمہ ہاتھ باندھے کھڑی ہیں، حضرت حسین کہتے بھیا آپ پہلے پسند کرو نا، کہا نا نا تو چھوٹا ہے نا، پہلے تو پسند کر۔ امام حسین کہتے بھیا اگر آپ کی اجازت ہے تو مجھے یہ لال جوڑا پسند ہے، مجھے یہ لال جوڑا پسند ہے۔ حسن مسکرائے اچھا ماشاءاللہ، مجھے تو پہلے ہی سے سبز جوڑا پسند تھا، یہ ہرا میرے لیے لال تیرے لیے، دونوں شہزادے جوڑے لگائے سینے سے جھوم رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آئی دروازے پہ، علی آ گئے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بدلک والو اگر زمین زندہ ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مشتاق میاں 73 فرقے ہیں اسلام میں، نبی فرماتے 72 جہنمی، ایک جنتی۔ ہر فرقے والا کہتا ہے میں جنتی، سنی کہے میں جنتی، وہابی کہے میں جنتی، شیعہ کہے میں جنتی، قادیانی کہے میں جنتی، رافضی کہے میں جنتی۔ بدرک والو فیصلہ ہوگا کیسے کون جنتی؟ نماز وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے، روزہ وہاں بھی ہے، روزہ یہاں بھی ہے، حج وہاں بھی ہے، حج یہاں بھی ہے، جنت کا دعویٰ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ مکہ چشتی نے جب سرکار ملت کی دہلیز کو بوسا دیا، ماما جان کے مزار پاک کا پھول اٹھا کے جب اپنی زبان پہ رکھا تو دماغ کی کھڑکی کھل گئی کہ سب کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، مگر جنتی کون ہے آج چشتی بتا کے جائے گا۔ اسلام پہ احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ ارے کہنے کو تو کہتے ہیں سبھی خود کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنجہ جانی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پنج تنگا ایک نعرہ حیدری، پانچ نعرہ پنج تنگا ایک نعرہ حیدری۔ مولا علی آئے، دروازہ کھولا، مسکرائے علی، فاطمہ مسکرائی، مسکرائی فاطمہ، حسن مسکرائے، مسکرائے حسن، حسین مسکرائے۔ مشتاق بھائی ایک جملہ نازل ہوا ہے، جب فاطمہ مسکراتی ہیں، علی مسکراتے ہیں، حسن و حسین مسکراتے ہیں، خدا کی قسم خدا کی مشیت مسکراتی ہے، خدا کی قدرت مسکراتی ہے۔ ابھی بات چلی رہی تھی کہ خوشبو آنی شروع، خوشبو آئی، نبی آ رہے ہیں، کیا بات ہے، امام الانبیاء آ رہے ہیں، تاجدار کائنات آ رہے ہیں۔ بریلی کا امام سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، آسیوں تھام لو دامن ان کا، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ بریلی کا تاجدار جو سیدوں کی محبت میں فنا ہو گیا، سینہ ٹھوک کے کہتا ہے سجدہ بقدم ہے گنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں انفول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پی جائے دلہن پھول۔ محبت کے سمندر میں تیر کے بریلی کا امام کہتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور نبی آئے، نبی آئے۔ فاطمہ جھومنے لگی، علی جھومنے لگے، حسن جھومنے لگے، حسین جھومنے لگے، پوری کائنات جھوم رہی ہے، الغوثامہ جھوم رہے ہیں۔ مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے، علی آؤ، علی بغل میں بیٹھ گئے۔
فاطمہ آپ بھی آ جاؤ، وہ بغل میں بیٹھ گئیں، حسن آؤ یہاں بیٹھ گئے، حسین آؤ یہاں بیٹھ گئے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زور سے بولو کتنے ہو گئے؟ زور سے۔ رسول بیچ میں ہے، دائیں میں علی ہے، بائیں میں فاطمہ ہے، ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے۔ پنج تن، پنج کہتے ہیں پانچ کو، تن کہتے ہیں جسم کو، وجود کو، باڈی کو، شخصیت کو۔ پنج تن، پنج تن، اسی کو تو دیکھ کے عالم خیال میں حضرت بیدم شاہ واصل نے لکھا ہوگا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ نبی نے کالی کملی کو کاندھے اسے اتار کے علی کو چھپا لیا، فاطمہ کو چھپا لیا، حسن کو چھپا لیا، حسین کو چھپا لیا۔ نبی بھی اسی چادر کے نیچے ہیں، ہاتھ اٹھایا، اللہم یا ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ اب غازی مولا والو، اگر آپ کے سینے میں حسن کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے، فاطمہ کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے، تو یہ سچ ہے کہ آپ سے اللہ کو محبت ہے، رسول کو محبت ہے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسن، یا حسن، آواز جتنی اونچی ہوگی اتنا ثواب ملے گا۔ یا حسن، یا حسن، یا حسین۔ یا حسین۔ نبی آ گئے، حضرت امام حسین دوڑے دوڑے آئے، نانا عجیب کا عجیب واقعہ ہوا، ہم امی سے کپڑے کا سوال کر رہے تھے، نیا جوڑا مانگ رہے تھے کہ نئے جوڑے نہیں ملیں گے تو ہم عید کا نہیں جائیں گے، مگر یا رسول اللہ اچانک آواز آئی، دروازے پہ گئے، ایک اجنبی آیا تھا جس کے ہاتھ میں تشت تھا، اس میں سرخ جوڑا، ایک سبز جوڑا۔ بھیا حسن نے ہرے جوڑے کو پسند کیا، میں نے نانا جان لال جوڑے کو پسند کیا۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی وہاں تک دیکھتے ہیں جہاں تک کوئی نہیں دیکھتا، اور کوئی غیب کا تم سے نہیں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کی آنکھیں نم ہیں، فاطمہ کہتی ابا رونے کا سبب، علی کہتے سرکار رونے کا سبب، مگر نبی کسی مصلحت کی بنیاد پہ خاموش ہیں۔ حضرات رات کی تاریکی آہستہ آہستہ چھٹی، مصطفیٰ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کے بعد اب عیدگاہ جانے کی تیاری ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے امام حسن کو نہلایا، امام حسین کو نہلایا، دونوں شہزادوں کو نئے کپڑے پہنا دیے، آنکھوں میں سرما لگا دیا، خوشبو لگا دیا۔ یہ تو ایک رسم ہے، ورنہ کہیں پھولوں کو بھی خوشبو لگائی جاتی ہے؟ یہ تو سیدہ فاطمہ کی ممتا ہے، ورنہ کبھی پھولوں کو بھی خوشبو لگائی جاتی ہے۔ امام حسن کو خوشبو لگایا، امام حسین کو، دونوں شہزادے تیار ہیں، نانا آئیں گے، ہمیں عیدگاہ لے کے جائیں گے۔ قاضی محلہ والوں، میں آپ کو وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر میں رسول تشریف لائے، حسن نانا حاضر ہوں، حسین نانا حاضر ہوں۔ دونوں شہزادوں کی مقدس انگلی پکڑ کے نبی آگے بڑھے، نبی آگے بڑھے، نبی آگے بڑھے۔ دائیں امامت ہے، بائیں امامت ہے، اور بیچ میں رسالت ہے۔ کیا کہنے، دائیں شہادت ہے، بائیں شہادت ہے، بیچ میں نبوت ہے۔ مصطفیٰ چلے، حسن چلے، حسین چلے، ایک بھی جملہ مس مت کیجئے گا۔ تھوڑی دور چلے، امام حسین نے کہا نانا رک جائیے، مصطفیٰ رک گئے۔ حسین کہتے ہیں نانا ہم پیدل نہیں چلیں گے، وہ دیکھیے لوگ اونٹ پہ جا رہے ہیں، کھچر پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، ہم پیدل نہیں چلیں گے، ہمیں بھی سواری چاہیے۔ رسول ہاشمی نے امام حسن کو داہنے کاندھے شریف پہ بیٹھایا، امام حسین کو بائیں کاندھے شریف پہ بیٹھایا۔ ابھی رسول 10-20 قدم چلے تھے، امام حسین نے کہا نانا رک جائیے۔ رسول ٹھہر گئے، نانا وہ جو سواری چل رہی ہے منہ سے آواز نکال رہی ہے، گھوڑا آواز نکالتا ہے، اونٹ آواز نکالتا ہے، کچڑ آواز نکالتا ہے، ہماری سواری بولتی کیوں؟
ہماری سواری خاموش کیوں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے نوازوں کی دل جوئی کے لیے وہ آواز نکالنی شروع کی جو اونٹنی نکالتی ہے یا اونٹ نکالتا ہے. اور قاضی محلہ والوں 20-30 قدم نبی اور چلے تھے. پھر امام حسین کہتے نانا وہ جو لوگ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے، جو اونٹنی بھی بیٹھے ہیں ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے. ہمارے سواری کی کوئی لگام نہیں، کوئی نکیل نہیں. رسول مسکرائے، زلف معمری کو رسول نے دو حصے میں تقسیم کیا. او قاضی محلہ والو، یہ رسول کی وہ زلف پاک ہے. قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا، یہ وہ زلف ہے کہ قیامت میں جب آفتاب سوار نیزے پہ ہوگا امت پریشان ہوگی، نبی کی زلفیں پھیل جائیں گی، عذاب کو بھی پسینہ. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس. ابھی رسول نے زلف پاک آدھے امام حسن کو تھما دیا، آدھے امام حسین کو تھما دیا. رسول کچھ دور آگے بڑھے، ادھر سے مولا عمر آ رہے ہیں. جی واہ 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 واہ. یا عمر، زور سے زور سے زور سے. ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم سناتن سنی ہیں. ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں کہ صحابہ پہ ٹونٹنگ کریں گے. مشتاق میاں سرکار ملت کی جوتیوں کو چوم کے، سرکار وسیم اختر کے نام کا لنگر کھا کے، سرکار نسیم اختر کی تحریس کو بوسہ دے کے جو سرکار ملت کا عقیدہ ہے وہ بیان کرتا ہوں. اگر کوئی صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت پہ بھوکے میرے جوتے کے نیچے، اور اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ بھوکے وہ بھی میرے جوتے کے نیچے. اس لیے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ بھی ہمارے ہیں. ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، اب علی تو ہماری جان ہے. علی تو ہماری جان. ایک آواز میں علی تو ہماری، علی تو ہماری جان ہے. بابا ماما اسی علی کی سنتان ہیں جو بدرک کی زمین پر براجمان ہیں. آج میں آپ کے محلے میں آنے سے پہلے بائک کے ذریعے جب بدرک سے نکلا آپ کے محلے کے لیے، راستے میں ماما جان بابا جان کا روضہ پڑا، دروازہ بند تھا. میں گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے کہا وہ مائی گاڈ، بڑی تمنا لے کے آیا تھا مگر دروازہ بند ہے. آواز آئی دروازہ بند ہے، فیضان بند نہیں ہے، فیضان بند نہیں ہے. اور حضرات جب ماما کے گنبد کو دیکھا، اداس اداس سہما ہوا، سمٹا ہوا، نمناک سا گنبد، وہ گنبد جس کو دیکھ کے گنبد غوث اعظم کی یاد آتی ہے. آج بڑا خاموش خاموش تھا، آج بڑا سہما سہما تھا، آج بالکل نمناک تھا وہ گنبد. میں نے دل کی آواز سے پوچھا، اے گنبد ماما جان، تجھے دیکھ کے دل کو تشفی ہو جاتی ہے، دیوانے تجھے چھوٹا بغداد کہتے ہیں، تو تجھ کو دیکھ کے غوث اعظم کی یاد آتی ہے. ارے ہم غریب کے پاس پیسہ نہیں کہ ہم بغداد جائیں، مگر اے ماما جان کے نورانی گنبد تجھ کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گنبد تو ماما جان کا ہے مگر پورا فیضان عبدالقادر کا ہے. آج تو اتنا مایوس کیوں ہے، اتنا سہما ہوا کیوں ہے، اتنا نمناک کیوں ہے؟ تو بابا جان کے گنبد نے یہی جواب دیا، سن میرے سائے میں جو سو رہا ہے وہ حسین کا بیٹا ہے، میرے سائے میں جو آرام کر رہا ہے سیدہ کا دلارا ہے، میرے سائے میں جو سو رہا ہے وہ حسنین کا بیٹا ہے. چشتی محرم کا مہینہ چڑھ رہا ہے، بابا جان غم شبیر میں نمناک ہیں، بابا جان غم شبیر میں نمناک ہیں، میں بھی غم شبیر میں نمناک ہوں. میں نے آنکھوں میں سرکار کے گنبد کو بوسہ دیا اور وہاں سے آگے بڑھا. حضرات
یہ ہے حسین کے شہزادوں کی شان مشتاق ہویا. آج ماما جان کے آستانے کو دیکھ کے میں سوچ رہا تھا سینکڑوں دکانیں لگی ہوئی ہیں, کوئی چائے بیچ رہا ہے, کوئی بسکٹ بیچ رہا ہے, کوئی اگربتی موم بتی بیچ رہا ہے, کوئی کپڑا بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے. دل نے آواز دی چشتی یہ سیدات کے شہزادے ہیں. جب تک زمین پہ تھے تب بھی مخلوق کا پیٹ پالتے تھے, آج زمین کے اندر ہیں تب بھی مخلوق کا پیٹ پالتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ زمین پر ہیں زندہ باد, زمین پر ہیں زندہ باد. او بھدرک والو, میرے جملے جذباتی نہیں ہیں, حقیقت کے آئینہ دار ہیں. آج سے 1400 سال کی پہلے مدینہ شریف میں جن لوگوں نے سیدنا امام حسن کو دیکھا ہوگا وہ خوش قسمت ہیں. امام حسین کو دیکھا ہوگا خوش قسمت ہیں جنہوں نے حسن کو دیکھا. زندہ باد حسین کو دیکھا, زندہ باد علی کو دیکھا, زندہ باد مصطفیٰ کو دیکھا, زندہ باد حضرت عابد بیمار کو دیکھا, زندہ باد حضرت امام باقر کو دیکھا, زندہ باد امام جعفر صادق کو دیکھا, زندہ باد امام علی رضا کو دیکھا, زندہ باد امام جعفر صادق کو دیکھا, زندہ باد 12 امام کو دیکھا, زندہ باد بغداد کے غوث کو دیکھا, زندہ باد اجمیر کے خواجہ کو دیکھا, زندہ باد وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے غریب نواز کو دیکھا ہے, غوث اعظم کو دیکھا ہے, صابر کلیری کو دیکھا ہے, نظام الدین محبوب الہی کو دیکھا ہے, خواجہ معین چشتی کو دیکھا ہے, اہل بیت کا ائمہ کو دیکھا ہے. مگر بھدرک والو تم بھی کم خوش نصیب نہیں ہو. 1400 سال پہلے ان لوگوں نے جلوہ حسن میں حسن کو دیکھا ہے, جلوہ حسین میں حسین کو دیکھا ہے, مگر ہم نے شکل ماما جان میں کبھی امام حسن کو دیکھا ہے, کبھی مولا حسن کو دیکھا ہے, کبھی مولا علی کو دیکھا ہے, کبھی مصطفیٰ کا نظارہ کیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. شبر و شبیر کا عکس ہیں حسن شبیری اور حسن شبر کے آئینہ ہیں. ماما جان امام حسن داہنے کاندھے پہ, امام حسین بائیں کاندھے پہ. محبت سے کہہ دو یا حسین, یا حسین, سینے سے آواز آئے اور زور سے بولو یا حسین. حضرت عمر آ رہے ہیں, حضرت عمر آ رہے ہیں, نبی دس سے چلے, امام حسن امام حسین بیچ میں مصطفیٰ, عمر آ رہے ہیں, قریب آئے, مسکرائے عمر, مسکرائے عمر, کہتے شہزادو کیا سواری ملی ہے, کیا سواری ملی ہے. شہزادو تمہاری قسمت کو سلام, تمہارے مقدر کو سلام, تمہاری تقدیر کو سلام, کیا سواری ملی ہے. حضرت عمر نے جیسے ہی آنکھیں نم کر کے کہا شہزادو کیا سواری ملی ہے, رسول نے مسکرا کے کہا اے عمر آدھی بات کیوں کہتا ہے, پوری بات کیوں نہیں کہتا. کہتے یا رسول اللہ پوری بات کیا ہے. نبی فرماتے تو نے یہ کہا ہے کہ سواری کتنی اچھی ہے, آگے بڑھ کے یہ بھی بول دے کہ سوار کتنا اچھا ہے. اگر سواری رسولوں کا امام ہے تو سوار ہونے والا شہیدوں کا امام. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. پوری کائنات میں نہ رسول جیسا نانا ملے گا, نہ حسن و حسین جیسے نواسے ملیں گے. محبت سے بولو یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. کون حسن کون حسین. جمعے کا دن ہے, میں جو کچھ کہتا ہوں نا کوئی سوال کرے جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. جمعے کا دن ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, رسول کا وصال ہو گیا, صدیق اکبر خلیفہ بنے, ان کا بھی وصال. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, امام حسین کا بچپنا ہے, ماں کے کمرے سے نکلے دوڑتے ہوئے رسول کی مسجد میں آئے, صحابہ کو ہٹا کے آگے بڑھیں, کون ہے جو حسین کو روکتا. اللہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. کون تھا جو حسین کو روکتا. صحابہ کو پتا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ خطبہ ہے, اور جو جا رہا ہے یہ جانے خطبہ ہے. جو ہونے والی ہے وہ عبادت ہے, یہ جو جا رہا ہے جانے عبادت ہے. ابھی جو ہونے والی ہے وہ نماز ہے, مگر یہ نماز کی بھی جان ہے. ارے پوری کائنات کعبے کا طواف کرتی ہے, مگر کعبہ جس کا طواف کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں, اسے شبیر کہتے ہیں.
امام حسین آگے بڑھے، آؤ آگے بڑھے، آؤ آگے بڑھے. حضرت عمر کے قریب آئے، کہتے اے عمر نیچے اتریے، یہ میرے باپ کا منبر ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. لگنا چاہیے کہ حسینی بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے باپ کا منبر ہے. اور وہاں باپ سے مراد مولا علی نہیں، مصطفیٰ ہیں. واہ واہ واہ. اس لیے کہ مصطفیٰ حسن و حسین کو نواسا بھی کہتے تھے، بیٹا بھی کہتے تھے. واہ. اور حسن و حسین مصطفیٰ کو نانا بھی کہتے تھے، بابا بھی کہتے تھے. اے عمر واہ. نیچے اتریے، کہیں اور جائیے، اپنے باپ کے منبر پہ جائیے، یہ میرے باپ کا منبر ہے. عمر تے عمر، سادات کا عشق عمر سے سیکھ، سادات کی تعظیم عمر سے سیکھ. آج دو کتاب پڑھ کے سیدوں پہ بھونکتا ہے، 5 سال کا کورس کر کے سیدوں پہ بھونکتا ہے، سیدوں پہ فتویٰ لگاتا ہے. ابھی تیرا فتویٰ نہیں، تیرے ایمان کا لغوا ہے، لغوا. دیکھ سیدوں کی تعظیم کیا ہے، سیدوں کا سمان کیا ہے، سیدوں کی شان کیا ہے. حضرت عمر نیچے اتر گئے اور فرمایا اے شہزادے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، پوری کائنات میں جتنے منبر ہیں وہ سب آپ کے بابا ہی، واہ 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 واہ. آپ کے بابا ہی کے ہیں. حضرت عمر ہاتھ باندھے مولا حسین کے سامنے کھڑے ہیں. وہ عمر جس کے دبدبے کا عالم یہ ہے کہ قیصر و قسرا جن کے نام سے تھراتے ہیں، وہ عمر جس کو دیکھ کے شیطان راستہ چینج کرتا ہے، وہ حسین کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. حضرات امام حسین مسکرائے، موڈ میں آئے، فرماتے اچھا ایک کام کیجئے، اب بیٹھ جائیے، میری اجازت ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. مشتاق میں جملہ دیکھیے گا، پہلے اتارا، وہ اتر گئے، پھر فرمایا بیٹھ جائیے، اجازت ہے. اب جانتے ہیں مولا عمر نے کیا جواب دیا؟ جیسے حسین نے کہا بیٹھ جائیے، عمر جذبات میں آ گئے. فرماتے حسین نے اتارا تھا اس لیے اتر گیا، اب حسین بیٹھا رہے ہیں، عمر دوبارہ بیٹھ رہا ہے. اب دنیا میں کوئی مائی کا لال مجھے اتار نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھے مولا حسین بیٹھا رہے ہیں، حضرت حسین بیٹھا رہے ہیں، علی کا بیٹا بیٹھا رہا ہے، مصطفیٰ کا نواسا بیٹھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ شان حسین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین. یا حسین. وقت کی قلت ہے ورنہ میں آپ کو پتا تھا کہ شان حسین کیا ہے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں مسکرا کے کہیے سیدوں کا دامن، ایک آواز میں سادات کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم نسیم سرکار کو چھوڑ دیں، حلوہ ہے. ہم ماما جان کو چھوڑ دیں، تیرے باپ کی حکومت چل رہی ہے. پوری دنیا سیدوں کی مٹھی میں ہے، پوری دنیا سیدوں کے قدموں میں ہے، پوری دنیا سیدوں کی بھیک کھاتی ہے، پوری دنیا سیدوں کے دینے پہ پلتی ہے. حضرات مولا حسین کی شان دیکھیں. مدینے کا میدان، مدینے کا میدان، پھر توجہ، مدینے کا میدان، بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. آنا جانا بند کیجئے، اس لیے کہ میں تقریر رٹ کے نہیں آتا، سرکار ملت کے قدموں کو چوم کے آپ تک پہنچاؤں. واہ 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 واہ. مدینے کا میدان ہے، بچے کھیل رہے ہیں. انہی بچوں میں حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں. اور خلافت کس کی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. حضرت امام حسین بھی انہی بچوں کے ساتھ ہیں. حسین کھیل نہیں رہے ہیں مگر وہاں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر بھی انہی بچوں کے درمیان ہیں. کھیل کھیل میں کوئی بات ہو گئی، کھیل کھیل میں کوئی معاملہ ہو گیا، کھیل کھیل میں کوئی ایسی بات ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے آنکھیں چڑھا کے بات کی تو امام حسین نے فرمایا اے عمر آنکھیں نیچی کر، آنکھیں نیچی کر، آنکھیں نیچی کر، تو میرا غلام ہے. واہ 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 واہ. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچے ہیں، واہ واہ واہ. پتہ نہیں کہاں پہنچے آپ. خدا کرے آپ بابا جان تک پہنچ جائیں، ماما جان تک پہنچ جائیں. اے عبداللہ آنکھیں نیچے کر، زبان سنبھال، تو میرا غلام ہے، ہم سب حسین کے غلام، ہمارے باپ دادا حسین کے، غلام، ہماری نسلیں حسین کی، غلام، ہمارا پورا خاندان حسین کا، غلام. تو میرا غلام ہے.
میرا غلام ہے، میرا غلام ہے عبداللہ ابن عمر، عمر کے بیٹے تھے، خلیفہ وقت کے بیٹے تھے وہ عمر، جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، جو 22 لاکھ مربع میل زمین کے حاکم تھے، جن کے دور حکومت میں شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ اس عمر کا بیٹا جلال میں آیا، اے حسین تو نے مجھے غلام کہا، میں خلیفہ وقت کا بیٹا ہوں۔ حسین نے کہا ہاں ہاں کہا، اور 100 بار کہوں گا تو میرا غلام ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ بات لگ گئی، بچپنا تھا، بات دل کو چپ گئی کہ حسین نے سارے دوستوں کے بیچ میں، سارے ساتھیوں کے بیچ میں مجھے غلام کہہ دیا ہے۔ دوڑتے ہوئے، پیر پٹکتے ہوئے اپنے بابا عمر کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی کام میں لگے تھے، سلام کیا، بیٹے کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرماتے جانے پدر تجھے کس بات نے رلایا؟ پھوٹ پھوٹ کے عبداللہ ابن عمر رونے لگے، کہتے بابا حسین نے بے عزتی کر دی، حسین نے انسلٹ کر دیا، حسین نے عزت کا پانی اتار دیا، سارے دوستوں کے درمیان کہہ دیا کہ تو میرا غلام ہے۔ اے بابا دل کو یہ بات بہت لگی ہے، اے بابا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، بابا میں رو رہا ہوں، حسین نے مجھے غلام کہا ہے۔ حضرت عمر کسی کام میں تھے، مگر جب لفظ غلام سنا تو قلم ہاتھ سے چھوٹا، تختی ہاتھ سے چھوٹی، فرمایا تجھے حسین نے غلام کہا ہے؟ ہاں بابا۔ واقعی تجھے حسین نے غلام کہا ہے؟ ہاں بابا۔ ارے خدا کی قسم تجھے حسین نے غلام کہا ہے؟ ہاں کہا ہے۔ کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی گواہ؟ بیٹے عدالت میں دلیل چاہیے، گواہ چاہیے، تب مقدمہ آگے بڑھے گا۔ بابا سارے دوست ہیں میرے، کہ بعد میں انکار کر جائیں تو، تیرے دوست گواہی نہ دیں تو، تیرے دوست مکر جائیں تو الزام ثابت نہیں ہوگا۔ ایک کام کر، تختی لے، قلم لے، جا حسین سے کہنا کہ جو کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں کیا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ جو کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں کیا؟ جو کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں کیا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے دوڑے اور کہتے اچھا اچھا ابھی لکھوا کے لاتا ہوں تاکہ ثبوت بھی مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے حضرت امام حسین کے پاس پہنچے اور کہتے اے سیدنا عمر کہ میں شہزادہ ہوں، آپ نے مجھے غلام کہا تھا نا؟ اللہ کا شکر ہے کہ سرکاری ملت نے ٹرین کو لیٹ کروا ہی دیا۔ اب جب تک چاہیں گے آپ تب تک میں بولوں گا، اس لیے کہ ٹرین آلریڈی لیٹ ہو چکی ہے، یہ ٹرین بھی سرکاری ملت کی مٹھی میں ہے۔ کیا بات ہے بابا، اس کی مجال ہے کہ سرکاری ملت سے بغیر گزر جائے۔ ہمیں جب مجاہد ملت کے کہنے پہ گاڑی رک سکتی ہے جو عباسی خون ہے، میرا سرکار تو حسینی خون ہے۔ جب مجاہد کی نماز کے لیے توجہ چاہوں گا، جب مجاہد کی نماز کے لیے ٹرین کھڑی ہو سکتی ہے تو سرکاری ملت کے نانا کے محفل کے لیے بھی ٹرین کو رکنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمت ہے تو لکھ کے دیجئے، آپ نے مجھے غلام کہا ہے۔ حضرت حسین مسکرائے، فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ڈرتا ہوں کیا؟ کسی کا خوف ہے کیا؟ کسی کا ڈر ہے کیا؟ نانا کی گود میں پلا ہوں، مصطفیٰ کی گود میں پلا ہوں، لا تختی لی، قلم ہاتھ میں لیا، لکھ دیا میں حسین ابن علی، میں لکھ کے دے رہا ہوں تو میرا غلام ہے، تو میرا غلام ہے، تو میرا غلام ہے۔ تھک جائیے گا تو بتائیے گا، میں نیچے اتر جاؤں گا۔ تو میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، لکھ کے دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خوش ہو گئے، ثبوت ہاتھ میں ہے، شہادت ہاتھ میں ہے، دلیل ہاتھ میں ہے، اب حسین مکر نہیں سکتے۔ او قاضی محلہ والو، کیا ہے شان حسین، کیا ہے شان اہل بیت، کیا ہے شان سیاد؟ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ تختی لے کے دوڑتے ہوئے اپنے بابا عمر کے پاس پہنچے، کہتے بابا کیا حسین کی ہمت ہے، کیا حسین کی جرات ہے، منہ سے کہا تھا لکھ کے دے دیا، زبان سے کہا تھا لکھ کے دے دیا۔ حضرت عمر نے
تختی ہاتھ میں لی، تختی کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، تختی کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، پھر تختی کو دیکھا، بیٹے کو فرماتے شہزادے قریب آ، عبداللہ قریب آ، وہ قریب آئے، بیٹے ایک وصیت ہے، کیا وصیت یہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد، میری موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد جب میری قبر کو کھودا جائے، مجھے نہلا کے، کفنا کے، نماز پڑھ کے، چار کاندھے پہ سوار کر کے جب قبر میں اتارا جائے، یہ تختی میرے سینے پہ رکھ دینا، تختی میرے سینے پہ رکھ دینا۔ آج ہم جو بابا جان کا شجرہ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ عمر کی سنت ہے، عمر کا طریقہ ہے، عمر کی سنت ہے۔ میرے سینے پہ رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا سینے پہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا، سینے پہ کیوں رکھوانا چاہتے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا اے بیٹے جب قبر میں فرشتے آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو میں مسکرا کے تختی اٹھاؤں گا اور ان سے کہوں گا مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ جو حسین مالک جنت ہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ تو میرا غلام ہے، تو میرا غلام ہے، تو میرا غلام ہے۔ یہ حسین کی تحریر ہے، حسین نے لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے بابا آپ کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا مگر ثبوت آپ کے پاس حاضر ہے۔ اب حسین کو بلائیے، سمجھا دیجئے، حسین کو بلائیے، ڈانٹ دیجئے، حسین کو بلائیے، ڈپٹ دیجئے، آئندہ مجھے غلام نہ کہیں، غلام نہ کہیں، غلام نہ کہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں جلال، پیشانی شکن آلود ہو گئی، ان کے ہونٹ اوپر نیچے ہونے لگے، جلال میں آئے، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، کہتا ظالم تو یہ کہتا ہے کہ حسین کو بلا کے ڈانٹ دوں، حسین کو بلا کے ڈپٹ دوں، حسین کو بلا کے سمجھا دوں، کس نے تجھے غلام کہا ہے؟ ارے بے وقوف تیری اوقات کیا ہے؟ تیرا باپ بھی حسین کا غلام ہے، تیرا باپ بھی حسین کا غلام ہے، تیرا باپ بھی حسین کا غلام ہے۔ تبھی تو تاجدار شہبازیت حضرت شہباز قلندر بھاگلپوری کے شہزادے علامہ اشتیاق ضیاء کہتے ہیں اللہ اللہ یہ مقام حسین خود لکھائے عمر، غلام حسین، غلام حسین، غلام حسین۔ یہ شان حسین، یہ مقام حسین۔ گھڑی دیکھ کے 12 منٹ اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسن، یا حسن، اگر تھکے ہیں تو اور زور سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن۔ کربلا بیان کرنا ایسے ہے جیسے کوزے میں دریا کو سمیٹنا، کربلا بیان کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پہ گلاب کھلانا، کربلا بیان کرنا ایسا ہے جیسے تاروں کو زمین پہ اتار لینا۔ بس آخری 11 سے 12 منٹ، اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، آؤ زور سے، سبحان اللہ، آؤ زور سے، سبحان اللہ، آؤ زور سے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کے، مسکراتی ہوئی جبینوں کو دیکھ کے، آپ کے جذبات دیکھ کے، آپ کی محبت دیکھ کے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سرکار ملت بھی یہیں موجود ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وسیم سرکار بھی یہیں موجود ہیں، اس لیے کہ سرکار ملت کو وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے نہ فلائٹ چاہیے نہ کوئی کار چاہیے۔ وہ تو ویسے لوگ ہیں کہ ان کے ابا عبدالقادر ایک وقت میں 70 جگہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ان کے شہر یہ ہوتا ہے کہ باپ کا اثر بیٹوں میں موجود ہوتا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے سرکار ملت یہاں موجود ہیں۔ 10 منٹ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا پاس، یا پاس، یا پاس، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا حسین میدان کربلا میں ہے، جنگ شروع ہے، ایک ایک شہید ہو کے جنت کی کیاری میں پہنچ رہے ہیں۔ مولا حسین خیمے میں تشریف لائے، حضرت میرا باپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، آنکھیں ان کی اداس ہیں۔ مولا حسین فرماتے میرا باپ کیا ہوا؟ دامن کو پھیلایا، کہتی پوری دنیا آپ سے بھیک مانگتی ہے،
جو بھی آپ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے سیدھا جنت میں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے۔ کربلا سے جنت بالکل قریب ہے، کربلا سے جنت میں کوئی اور فاصلہ نہیں۔ اگر دینا ہی ہے تو ہاتھ میں تلوار دیجئے، دینا ہی ہے تو ہاتھ میں شمشیر دیجئے، تاکہ میں بھی اسلام کے لیے، آپ کے نانا کے دین کے لیے، نانا کی شریعت کے لیے میں قربان ہو جاؤں۔ حسین نے اجازت دی ہے، آنے والے نے بھی اسی بھوک پیاس کے عالم میں یزیدیوں پہ حملہ کیا، کتنوں کو جہنم پہنچایا، آخر میں زخمی ہو کے زمین پہ گرا۔ حسین میری خبر لو، یا حسین میری خبر لو۔ حسین گئے، اس نے حسین کے قدمین شریفین میں اپنے سر کو رکھا، سر کو گھسنا شروع کر دیا۔ حسین نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، جان دے دی۔ حسین جیسا سخی ہو تو دکھاؤ، حسین جیسا غنی ہو تو دکھاؤ، حسین جیسا بہادر ہو تو دکھاؤ، حسین جیسا شجاع ہو تو دکھاؤ، حسین جیسا ولی ہو تو دکھاؤ، حسین جیسا آقا ہو تو دکھاؤ، حسین جیسا مولا ہو تو دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں جیسے پوری کائنات میں مصطفیٰ کے بعد دوسرا مصطفیٰ نہیں، علی کے بعد دوسرا علی نہیں، فاطمہ کے بعد دوسری فاطمہ نہیں، حسن کے بعد دوسرا حسن نہیں، ویسے کہنا پڑے گا حسین کے بعد دوسرا حسین نہیں، دوسرا حسین نہیں۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے لیے دل چاہیے۔ حضرات جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے بیان کیا۔ یہ ماما جان اب بابا جان کا کرم ہے کہ اپنے غلام سے اپنے جد اعلیٰ کا بیان کروایا۔ بس اخیر میں ایک جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اہل بیت کا دامن مت چھوڑنا۔ کہو انشاءاللہ، زور سے بولو، آؤ زور سے بولو، آؤ زور سے بولو۔ اس لیے یہ وعدہ نیا نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آخری حج کے بعد جو خطبہ دیا تھا 1,15,000 صحابہ کی موجودگی میں، رسول نے کہا تھا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول یہ وصیت آج کے مسلمان کو نہیں کر رہے ہیں، آج کے ہم جیسے گنہگار صحابہ ہیں، نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری اہل بیت کو مت چھوڑنا، قرآن کو مت چھوڑنا، اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ بھدرک والو تم کو مبارک ہو، تم فتوے کی مار جھیلتے رہے، تم بائیکاٹ کا شکار ہوتے رہے، تم گالی سنتے رہے، مگر تم نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے سرکاری ملت کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے ماما جان کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے بابا جان کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم نے بتا دیا کہ رسول کی حدیث پاک پہ عمل کرنے والے کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ سنو، جاتے جاتے ہر باپ مشتاق میاں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے، کوئی کھیت کی وصیت کرتا ہے، کوئی دکان کی وصیت کرتا ہے، کوئی مکان کے بارے میں وصیت کرتا ہے، کوئی کاروبار کے لیے وصیت کرتا ہے۔ تم جاتے جاتے اپنے بچوں کو وصیت کرنا، کچھ بھی ہو جائے مگر مصطفیٰ کے بیٹوں کا دامن مت چھوڑنا، مصطفیٰ کے بیٹوں کا دل مت چھوڑنا، اس لیے کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حسین نے پوری زندگی خدا کا ذکر کیا، آخری وقت میں بھی، موت کے سائے میں بھی، تلوار کے نیچے بھی خدا کا ذکر کیا، تو اللہ نے حسین کا ذکر ایسا بلند کیا۔ ایک یزید کیا ہے، ایک ابن زیاد کیا ہے، ایک شمر لعین کیا ہے، ایک حرملہ کیا ہے، بالاتفاق اگر پوری دنیا بھی یزید ہو جائے حسین کا چرچا ہوتا رہے گا، حسین کا نعرہ لگتا رہے گا، حسین کا جھنڈا اڑتا رہے گا۔ یہ ہرا رنگ، یہ لال رنگ، یہ اڑتا ہوا جھنڈا بتا رہا ہے کہ جب تک زمین و آسمان رہیں گے فاطمہ کا خاندان رہے گا، فیضان ماما جان رہے گا، فیضان بابا جان رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔